کیا قرآنی آیات سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں؟ جس طرح کہا گیا ہے کہ پورا قرآن شفا ہے، تو کیا ہم کسی بھی مقصد کے لیے کوئی آیت یا صورت پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جب بیمار ہو تو سورہ انعام کی آیت نمبر 17 پڑھیں، اس سے شفا ملتی ہے۔ اس طرح جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر تلاش کرتے ہیں۔ مسز محسن اسلام آباد، قرآن میں جو شفا ہے نا، تو قرآن میں صاف ہے، وہ شفاء لما فی الصدور، سینوں کے جو بیماریاں ہیں نا، قرآن اس میں شفا ہے۔ تو سینوں کی بیماریاں سے مراد کیا ہے؟ دل کی بیماریاں، اور دل کی بیماریوں کا مطلب ہے دل میں حسد ہے، بغض ہے، دنیا کی محبت ہے، شرک سے نفرت نہیں ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو اس قسم کی جو بیماریاں ہیں نا، قرآن ان کی شفا ہے۔ لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے جسمانی بیماریوں کو بھی شفا ملتی ہے۔ تو وہ بیماریاں کے لیے کوئی بھی آیت پڑھی جا سکتی ہے جس میں اس بیماری سے متعلق مضمون ہو۔ جیسے علماء اکثر بتاتے ہیں جس کی اولاد نہیں ہو رہی یا اولاد نافرمان ہے تو یہ دعا پڑھیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اس میں یہی مضمون ہے کہ اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو اس طرح جیسے ہم جو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کوئی چیز جب گم ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو تو ہم کہتے ہیں بھئی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ایک مبارک الفاظ ہیں کہ اللہ یہ مصیبت بھی تیری طرف سے آئی ہے کیونکہ ہم تیرے غلام ہیں، اور اس مصیبت کا نعم البدل ہمیں قیامت میں مل جائے گا کیونکہ ہم نے جانا تو بالآخر تیری ہی طرف ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ شاید وہ چیز مل بھی جائے۔ تو یقینی چیز نہیں ہے، یعنی اس آیت کا اصل مطلب تو ہے تسلی کرنا غم پہ۔ تو اللہ سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ ان الفاظ کی برکت سے اللہ وہ چیز بھی دلا دے، تو یقینی چیز نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ آیتیں جن میں ایسا مضمون ہو کہ جیسے آپ بیمار ہیں تو آپ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ والی آیت کا ورد کر لیں تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے، چونکہ اس میں شفا کا تذکرہ ہے، تو یہ امید کی جا سکتی ہے، کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ کیا فوت شدہ اولیاء اللہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں؟ شیخ حمزہ گجرات انڈیا سے۔ میرے دوست کا کہنا ہے کہ جو اولیاء اللہ گزر چکے ہیں جیسے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ اس کی والدہ کو نظر آتے ہیں، اور جس طرح جنات انسان کے اندر آ جاتے ہیں وہ ولی اللہ بھی اس کی امی میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ بات ممکن ہے؟ بالکل ناممکن ہے بھائی، جو دنیا سے چلے گئے وہ چلے گئے، انسانی شکل میں وہ نہیں آ سکتے۔ البتہ بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے، وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، بہت نیک تھے، کہ وہ کہتے تھے ہمیں جاگتی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، ہمیں جاگتی حالت میں فلاں کی زیارت ہوئی ہے۔ تو دیکھیں کسی بزرگ کو چند مسٹیک اور غلطیوں کی وجہ سے برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی ان بزرگ کو ایسا محسوس ہوا ہوگا کہ جاگتی حالت میں دیکھ رہے ہیں، ورنہ وہ دماغی تخیل ہے، کیونکہ عملی طور پر یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ جاگتی حالت میں آپ کے پاس اٹھ کے آ جائیں یا کوئی ولی اللہ بھی آ جائیں، امی میں ظاہر ہو جائیں، یہ غلط ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ اکثر و بیشتر انسان کے اپنے دماغ کا تخیل ہوتا ہے جس کو بعض دفعہ صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یوٹیوب چینل کی کمائی حلال ہونے کی شرائط۔ مفتی صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ یوٹیوب کی آمدن حلال ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، جب ان شرائط کو پورا کیا جائے تو آمدن حلال ہوگی۔ برائے مہربانی وہ شرائط بیان فرما دیں کیونکہ میں بھی ایک یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہتا ہوں۔ احسن نواب شاہ۔ احسن بھائی، بات یہ ہے کہ یوٹیوب کی پہ جو ایڈورٹائز چلائے جاتے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ کہ آپ صرف ان ایڈورٹائز کی پرمیشن دیں جو جائز چیز کے ہوں، جیسے شراب کے ایڈورٹائز کو آپ ممنوع کر دیں، یہ آپشن ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کوئی بالکل خالص جو حرام چیزیں، البتہ اس میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں، ایڈورٹائز تو حلال چیز کا ہوتا ہے لیکن اس کو پیش جس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ غلط طریقہ ہوتا ہے، اس میں بعض دفعہ لڑکیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے جیسے آپ نے رینٹ پہ گھر دے دیا، تو گھر تو آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے، لیکن بعض دفعہ جو اس میں رہنے والے لوگ ہیں وہ گانے بجانے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور الٹے سیدھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اب اس کی وجہ سے کرایہ حرام نہیں ہو جاتا کیونکہ آپ نے تو ان کو رہنے کے لیے دیا ہے، یہ الٹی سیدھی حرکتیں وہاں بیٹھ کے وہ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ روکنا آپ کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو یوٹیوب پہ آپ جو ایڈورٹائز کی پرمیشن دیتے ہیں گوگل کو، وہ پرمیشن حلال چیزوں کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، تو اب اس کو کس طرح سے وہ پیش کر رہے ہیں وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہتر تو یہی کہ اس سے مکمل اجتناب کیا جائے، لیکن اگر آپ کرتے بھی ہیں تو پھر ایک احتیاط لازمی کریں کہ اپنی آمدن کا کچھ فیصد حصہ صدقہ کریں تاکہ اس میں اگر کچھ حرام شامل ہو گیا ہے تو وہ حرام سے پاک ہو جائے۔ اور اس لیے ہم نے لم سم جو تھوڑی بہت تحقیق کی ہے، کم از کم 10% صدقہ کرنا چاہیے اس میں، کہ جو بھی اس کی ارننگ ہوگی اس میں سے 10% آپ صدقہ کر لیں تاکہ اس میں کوئی ناجائز چیز جو شامل ہو گئی ہے اس کی ارننگ جو آپ نے کی ہے وہ آپ اس سے جو ہے آپ کا مال پاک ہو جائے۔